اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر، اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت تمہارا مقابلہ ہو کفار کے ساتھ، اور جو یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو، اسلام کی ایک قوت اور شان و شوکت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے دشمنان کے، تو اب کیا کرو؟ ان کو قید کر لو، ٹھیک ہے، یعنی اب بجائے قتل کے کیا کر لو؟ قید کر لو۔ پھر ان جنگی قیدیوں سے متعلق دو احکام یہاں دیے جا رہے ہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ یا تو کیا کرو؟ احسان کرو، بغیر فدیہ کے ان کو چھوڑ دو، احسان کی صورت تو یہ ہے۔ وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا ان سے کوئی فدیہ لے لو، کوئی معاوضہ لے لو۔ اب معاوضے کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان سے کوئی رقم وغیرہ لے لی جائے، یا ان سے کوئی اور مطالبہ کیا جائے۔ مثلا کچھ مسلمانوں کے قیدی ان کے پاس ہوں، ان کے تبادلے کے ساتھ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی فدیے کی ایک صورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ فدیے کی ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان سے کوئی کام کروا لیا جائے۔ تو اب یہ اختیار قیدیوں سے متعلق یہ حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ یا تو انہیں بغیر فدیے کے چھوڑ دو، یا ان پر احسان کرو، انہیں بغیر فدیے کے چھوڑ دو، یا ان سے فدیہ لے لو۔ لیکن یہاں پر جبکہ سورہ انفال کی جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، یعنی وہاں پر بڑے سخت الفاظ اس حوالے سے استعمال اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ غزوہ بدر کی قیدیوں سے متعلق جو بعض حضرات کی رہ گئی تھی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، تو پھر اس پر قرآن میں یہ تنبیہ نازل ہوئی۔ تو وہ آیت جو ہے بظاہر اس آیت کے معارض، اس کا جو مضمون ہے، یعنی وہاں حکم کیا دیے جا رہے ہیں، یعنی قتل، قیدیوں کے قتل کے علاوہ اور کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ انہیں قید کر دیں اور یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، یا انہیں جو ہے ویسے ہی چھوڑ دیں۔ تو اسی بنا پر بعض فقہاء نے کہا کہ جو سورہ محمد کی آیت ہے یہ ناسخ ہے، اور وہ حکم اب کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ یہ اسی طرح فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو فقہاء کی ایک جماعت اس کی قائل ہوئی کہ یہ جو سورہ محمد کی آیت ہے نا، اس سے سورہ انفال کی یہ جو آیت ہے یہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، تو یہ آیت ناسخ ہو گئی اور وہ منسوخ ہو گئی۔ لیکن ایک بڑی جماعت صحابہ کی اور ائمہ کی وہ اس کی قائل ہے کہ دونوں جو آیات ہیں ان میں نسخ نہیں ہے، ان دونوں اپنی اپنی جگہ کے ہیں، باقی ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اختیار اور ثوابدید کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات اور ضرورت کو دیکھ کر امام المسلمین ان صورتوں میں سے جس کو مناسب سمجھے وہ اس کو کیا کر رہے؟ اختیار کر رہے۔
کیونکہ اس کے بعد بھی ایسا ہوتا رہا، جنگی قیدیوں کو کبھی قتل کیا گیا، کبھی ان کو غلام بنایا گیا، کبھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور کبھی بغیر فدیے کے کیا کر دیا گیا، آزاد کر دیا گیا۔ تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دو حکم ہیں، تو کوئی بھی حکم دوسرے کے لیے ناسخ نہیں، بلکہ یہ دونوں کس پر محمول ہیں کہ جو بھی امام المسلمین ہے وہ وقت، حالات اور ضرورت پر محمول، دونوں حکم اپنی جگہ معمول بھی ہاں ہیں، دونوں پر عمل ہوگا۔ البتہ امام المسلمین کو اختیار ہے وہ حالات اور ضرورت کے مطابق جس صورت کو چاہے کیا کر، اختیار کر۔ تو اب یہاں چار چیزوں کا اختیار ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا تو ان کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا غلام بنا لیا جائے، یا ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، یا بغیر فدیے کے ہی کیا کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ چار صورتیں یہاں پر ہوگی۔ اب یہاں پر دو صورتیں ذکر کی گئی ہیں، تو یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا بغیر فدیے کے کیا کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، دو صورتیں یہاں مذکور ہیں اور دو صورتیں یہاں مذکور نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب بعض مفسرین نے یہ دیا کہ یہ جو یہاں پر دو صورتیں ذکر کی گئی نا، کہ فدیہ لے کر چھوڑنا اور بغیر فدیے کے ہی کیا کر دینا، چھوڑ دینا، یعنی من اور فدا کا ذکر کیا گیا، قتل اور استرقاق اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بعض مفسرین نے یہ دیا کہ وہ صورتیں پہلے سے ہی کیا تھی، معروف تھی، قتل کرنا یا غلام بنانا، وہ صورتیں پہلے سے ہی معروف تھیں اور رائج تھیں، اس وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ پہلے سے ہی سب ان کو جانتے۔ تو یہاں ان دو صورتوں کا ذکر کیا گیا کہ جو پہلے ان میں کیا نہیں تھی، تو پہلے اس طرح سے رائج نہیں تھی، پہلے اس طرح مشہور نہیں تھی، اور پھر بھی ان میں کیا ہے، ان میں بھی اختلاف۔ بعض کو کہا بغیر فدیے کے آزاد چھوڑنے کی کیا نہیں ہے، قائل نہیں، یعنی اس سے تو مطلب یہ چاروں صورتیں کیا ہیں، باقی ہیں، تو ان میں سے کسی بھی صورت کا کسی سے کیا نہیں ہے، نسخ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وگرنہ اگر غلام بنانے کا بھی نسخ ہوتا تو پھر اس کے بعد بھی بہت سے واقعات ایسے ہیں جن میں کیا کیا گیا، غلام بنائے گئے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہاں پر جو دو صورتیں بیان کی گئیں وہ ان کے علاوہ ہے جو دو صورتیں پہلے سے ہی کیا تھی، معروف تھی، قتل اور غلام بنانا۔ پھر باقی رہا یہ مسئلہ، تو یہاں تک تو اس آیت سے متعلق یہ بحث۔ اب باقی پھر اسی سے ایک مسئلہ اور یہ نکلتا ہے کہ اسلام جو کہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام نے انسانیت کو جو حقوق دیے ہیں وہ اور کسی مذہب نے نہیں دیے، اور پھر دوسری طرف اسلام نے کس کی بھی اجازت دی ہے، غلامی کی۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ اسلام پر یہ جو اعتراض ہے کہ زندہ آزاد انسانوں کو کیا غلام بنائیں گے، غلامی کی اجازت دی ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ دوسری قوموں کا جو غلامی کا تصور ہے اسی پر قیاس کر کے اسلام پر کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یعنی وہ اسی غلامی پر قیاس کرتے ہوئے اسلام کا تصور غلامی بھی اسی کو سمجھتے ہیں، پھر وہ کیا کر دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ایک بات اس کی ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے کبھی بھی یعنی غلام بنانے کی اجازت تو ہے، لیکن عام طور پر اگر اسلامی جو تعلیمات ہیں غلاموں سے متعلق دو طرح کی، ایک تو یہ کہ خود غلاموں کے بہت سے حقوق کیا کیے گئے، بیان کیے گئے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتے کہ کیا ہے، تمہارے بھائی ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے کیا بنا دیا ہے، ماتحت بنا دیا ہے، تو ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، یعنی ان کو وہی پہناؤ جو تم خود کیا کرتے ہو، پہنتے ہو. یعنی ان کے حقوق اسلام نے باقاعدہ کیا کیے، متعین کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہ ام ولد کی بیع کو وہ ناجائز سمجھتے تھے، اس کے احترام کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ اس سے اس کی کیا ہو گئی، اولاد ہو گئی. جو سید یا آقا ہے اس کی اس سے کیا ہوگی، اولاد ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بنا پر ام ولد کی بیع کو کیا سمجھتے تھے، وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے. تو یعنی اسلام نے غلامی اگر اسلام نے رکھی بھی ہے تو پھر ان کو باقاعدہ کیا دیے، ان کے بہت سے حقوق متعین. ایک بات. پھر دوسری طرف یہ ہے کہ جو بہت سی ایسی صورتیں ہیں شریعت کے اندر، جرائم کی بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن میں کفارہ ہی کیا رکھا گیا. کفارے میں سب سے پہلی صورت یہ رکھی گئی کہ کیا کیا جائے، غلام آزاد کیا جائے. یعنی اسلام نے تو ایسا ایسا اس رسم کو کیا کیا، مٹایا ہے. اور غلاموں کی بہتری کے لیے اسلام نے جتنے اقدامات کیے ہیں وہ شاید ہی کسی اور مذہب میں ہوں. ٹھیک ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جتنے بھی بڑے بڑے مناصب جو رہے ہیں وہ اکثر انہی لوگوں کے پاس رہے جو کیا تھے، غلام تھے. اور پھر خود عہد صحابہ کے اندر اس چیز کی بڑی حوصلہ افزائی اور بڑی فضیلت والا عمل تھا. اور جیسے بعض حدیث میں بھی اس بات کی تعلیم ہے کہ اگر کسی نے غلام کو کوئی سخت الفاظ کہہ دی تو اسے بطور تنبیہ کی یہی کہا گیا کہ اب اس کو کیا کر دو، آزاد کر دو. اور صحابہ کے بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ ایک ایک دن میں ایک ایک صحابی نے کئی کئی غلام کیا کیے، آزاد کیے. پھر اپنی زندگیوں میں کئی کئی غلام کیا کیے، آزاد کیے. تو یہ ہے اسلام میں غلامی کا تصور. اور دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ یہ ساری بحث اس وقت ہوگی، یہ جو غلام بنانے کا جو جواز ہے اس کی بھی ایک حد تک ہے کہ اگر کوئی اسلامی سلطنت اس کو مناسب سمجھے، اس میں کوئی مصلحت سمجھے، پھر وہ کیا کر سکتے ہیں، غلام بنا سکتے ہیں. یعنی یہ کوئی فرض واجب لازم فعل نہیں ہے. اور پھر یہ بھی اس وقت ہے کہ جب تک کسی دشمن ملک سے کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو گیا. بس اگر ایسے معاہدے ہو جاتے ہیں کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک ملک دوسرے ملک کے باشندوں کو کیا نہیں کرے گا، قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، پھر تو اس معاہدے کی روح سے ویسے بھی کیا نہیں کر سکتے، غلام نہیں بنا. جیسے آج کل یہ معاہدہ ہوا ہے تو اب جتنے بھی لوگ ممالک جو ہیں وہ اس معاہدے میں شریک ہیں کہ جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ قیدیوں کو کیا نہیں کیا جائے گا، غلام نہیں بنایا جائے گا. تو جب تک یہ معاہدہ قائم ہے تو اس معاہدے میں جتنے بھی اسلامی ممالک، اسلامی ریاستیں شریک ہیں تو یہ بھی اس معاہدے کی کیا ہوں گی، پابند ہوں. تو یہ اس کو غلام نہیں بنا سکتے. اب تو اس معاہدے کی روح سے یعنی پابندی ہے نا کہ کوئی بھی جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنا سکتے. تو جو لوگ اس معاہدے میں جو ممالک شریک ہیں تو وہ ممالک جو ہے کسی بھی قیدی کو کیا نہیں کر سکتے، غلام نہیں اب بنا سکتے. یعنی قتل کر سکتے ہیں، ویسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن غلام اس کو نہیں بنا سکتے. تو حاصل اس کا دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہاں پر جو من اور فدا کا ذکر ہے یہ بطور ناسخ کے نہیں، بطور اختیار کے ہے کہ جہاں پر جو امام المسلمین ہے جہاں پر وہ جس صورت کو مصلحت سمجھے تو 4 صورتوں میں اس کو کیا کر دیا گیا، اختیار دے دیا گیا. قتل ہے، غلامی ہے، من ہے اور فدا. تو اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمانے واقعی من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریۃ
القرية التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. اللہ تعالیٰ فرمانے کتنی بستیاں وہ ایسی تھی کہ وہ بہت قوت والی تھی آپ کی اس بستی سے، التی اخرجت کا، کہ جس بستی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی آپ کو یہاں سے نکلنے کا حکم دیا، جہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی یعنی مکہ. اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، ان بستیوں کو جو ان سے بھی طاقت میں قوت میں بڑھ کر تھیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے. فلا ناصر لہم، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہو. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو واضح نشانی پر ہو اپنے پروردگار کی جانب سے، کمن زین لہ سوء عملہ، اس شخص کی طرح ہوگا جس کو اچھے کر کے دکھلائے گئے اس کے برے عمل. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. مثل الجنۃ التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جو غیر آسن، یعنی اس پانی کا رنگ بو ذائقہ یہ تبدیل نہیں ہوا، وہ پانی متغیر نہیں ہوا ہوگا، بدبودار نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسے پانی کی نہریں دودھ، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور ایسی نہریں دودھ کی، لم يتغیر طعمه، کہ ان کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا. یہاں ہوتا ہے نا کہ دودھ ایک عرصے کے بعد اس کا ذائقہ کیا ہو جاتا ہے، کچھ وقت کے بعد تبدیل ہو جاتا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی ایسی نہریں، لذت للشاربین، جو لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے، یعنی اس میں کوئی بھاری پن عقل کو مغلوب کرنے والی وہ نہیں ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں شہد کی مصفہ، اور وہ شہد بھی کیسا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، نتھرا ہوا ہوگا، صاف ستھرا ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے وہاں پر ہر قسم کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اس سے بڑھ کر مغفرت ان کے پروردگار کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ لوگ کمن ہوا خالدٌ فی النار، اس شخص کی طرح کیسے ہو جائیں گے جو ہمیشہ رہنے والا ہے جہنم میں. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور وہاں پر وہ پلائے جائیں گے، ان لوگوں کو پلایا جائے گا ماءً حمیمًا، کھولتا ہوا پانی، اور وہ پانی کیسا ہوگا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی انتڑیوں کو کیا کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. ان کی جو آنت ہوتی ہیں ان کو کیا کرے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یعنی اس کی اتنا شدید ہوگا. تو یہ ایک صرف یہ جتنی بھی یہاں تشبیہات بیان کی گئی یہ حقیقی معنی پر محمول ہے، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے ٹھیک ہے، حقیقی معنی پر کیا محمول. تو ان کو مجاز پر محمول کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ متى امکن العمل بالحقیقت لا یصار الی المجاز، کہ جب تک حقیقی معنی پر عمل ممکن ہو مجاز کی طرف نہیں لوٹا جائے. البتہ یہ بات ہے کہ جنت کی جو جتنی بھی نعمتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ان کو جن دنیا کی جن چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اس جہان کی، وہ صرف اس کے لیے ہوتی ہے کہ تاکہ وہ کیا ہو جائے، اقرب الی الاذہان ہو جائے، جو سننے والے ہیں ان کے ذہنوں کے قریب ہو جائے سمجھنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، ورنہ تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ان سے کئی گنا بڑھ کر ہوں. صحیح حدیث مبارکہ میں کہتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ ایسی چیزیں کہ وہ کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوں، ولا اذن سمعت، اور نہ کبھی کسی کان نے سنی ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی دل میں ان کا خیال پیدا ہو، یعنی وہ ان سے بھی بڑھ کر ہوں. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں یستمع الیک، جو آپ کی طرف انتہائی توجہ سے کان لگاتے ہیں. استمع یستمع، استماع غور سے کسی کی بات کو سننا. حتی اذا خرجوا من عندک، یعنی وہ ظاہری طور پر یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑی غور سے بات کو سن رہے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو بطور استہزاء کے ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا
ان لوگوں کے پاس جا کر کہتے ہیں ماذا قال آنفا، کہ اس پیغمبر نے ابھی کیا بات کہی ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی اب یہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. واتبعوا اہواءہم، اور ان لوگوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ اس کے برعکس اہتدوا، جو ہدایت والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، زادہم ہدی، اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا ان کی ہدایت. جب بھی کوئی نیا حکم نازل ہوتا ہے ان کے ایمان میں مزید کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. ان کے عمل میں مزید کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. ایمان کے جو اثرات ہیں ان میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. یہ متکلمین کے ہاں بھی یہ مسئلہ آتا ہے نا کہ نفس ایمان میں کمی زیادتی، ٹھیک ہے، کہ ایمان میں نفس ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے نہیں ہوتی. وآتاہم تقواہم، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ان کو تقوی کی، پرہیزگاری کی. فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتہ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہیں یہ لوگ منتظر مگر کس کے؟ قیامت کے، کہ وہ آئے گی ان پر اچانک. فہل ینظرون الا الساعة، نہیں انتظار کر رہے مگر کس کا؟ قیامت کا. وہ آئے گی ان پر اچانک. فقد جاء اشراطها، تحقیق اس کی کیا ہو چکی ہیں؟ علامات اس کی آ گئی. تو اشراط اس کے معنی کس کے؟ علامت. اشراط کس کے معنی؟ علامت. قیامت کی جو ایک بڑی علامت وہ کیا ہے؟ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، یہ خود کس کی بڑی علامت؟ قرب قیامت. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا نا کہ بعثت انا والساعة کہاتین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ملایا اور فرمایا کہ بعثت انا والساعة کہاتین، کہ بھیجے گئے میں اور قیامت اس طرح، یعنی جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طرح قیامت بھی مجھ سے کیا ہے؟ متصل. کیا اور بھی بہت سی علامات ہیں اس قیامت کی جو کیا ہیں؟ ظاہر ہے، یعنی حدیث میں ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا. جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شق قمر کا معجزہ ہوا، اور قرآن جی اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، جب جس وقت چاند کے دو ٹکڑے کیے گئے. تو یہ بھی کس میں؟ علامات قیامت میں سے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی علامات احادیث میں کیا کی گئی؟ بیان کی گئی. جیسے علم کا اٹھ جانا، جہالت کا بڑھ جانا، زنا کی کثرت، اور شراب نوشی کی کثرت، ٹھیک ہے، مردوں کا کم ہو جانا، عورتوں کا بڑھ جانا، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، مرد کم. تو یہ ساری چیزیں کس کی علامت؟ قیامت کی علامت. ٹھیک ہے، یعنی حلال حرام کی تمیز کا اٹھ جانا، امانت کا جو ایک تصور ہوتا ہے وہ ختم ہو جانا. یہ معنی ہے فقط جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کہاں ہوگی ان کے لیے؟ اذا جاءتهم، جب وہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی. ذکراهم نصیحت پکڑنا، یعنی جب وہ بعینی ہی وہ جو چیز ہے وہ خود آ جائے گی تو اب نصیحت پکڑنا ان کو کیسے حاصل ہوگا؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اے پیغمبر آپ کیا کریں؟ آپ اللہ سے استغفار طلب کرتے رہیں اپنی خطا پر. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والوں کے لیے اور مردوں کے لیے اور مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے چلنے پھرنے کو. مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور تمہارے ٹھکانے کو. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارے عقیدہ ہے کہ آپ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتی. پھر یہاں پر جو امر بالاستغفار ہے یہ آگے سورہ فتح میں بھی آئے گا
اس کے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ امت کی تعلیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے استغفار کا، کس کے لیے؟ تعلیم امت کے لیے، تاکہ لوگ بھی کیا کریں؟ استغفار کریں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ کیا کرتے؟ استغفار کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو دوسری بات یہاں پر ہے کہ ذنب سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس کے لفظی معنی تو خطا کے، گناہ کے آتے ہیں نا، تو ذنب سے یہاں مراد یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء اپنے اجتہاد سے، اور ان کو اس چیز کا حق حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ شریعت کے نمائندہ ہوتے ہیں، تو بسا اوقات انبیاء اپنے اجتہاد سے کیا کر دیتے؟ کوئی فیصلہ فرماتے ہیں، اور اس فیصلے کو کبھی تو کیا ہوتا ہے، وہی سے اس کی تائید ہو جاتی ہے، اس کی تصدیق کر دی جاتی ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اگر اس فیصلے میں کوئی خطا ہو تو وہی کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ عام جو مجتہد ہو اس کے لیے حدیث میں یہی آتا ہے کہ اذا اجتہد المجتہد، کہ جب کسی دینی مسئلے کے بارے میں مجتہد کوئی اجتہاد کرتا ہے فاصاب ولہ اجران، اگر وہ درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر، اگر وہ درست نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کے لیے 1 اجر ہے۔ لیکن انبیاء کا چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہوتا ہے، اور حسنات الابرار سیئات المقربین، لیکن عام لوگوں کے حق میں اجتہادی خطا بھی ایک نیکی، 1 اجر کا درجہ رکھتی ہے، تو انبیاء کا مرتبہ چونکہ اتنا زیادہ ہوتا ہے تو ان کے حق میں اس کو کس سے تعبیر کر دیا گیا؟ ذنب سے۔ یعنی حقیقت میں یہ کیا نہیں ہے، کوئی معصیت نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء امت کی تعلیم کے لیے بسا اوقات کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو سکھلانے کے لیے ان سے کروایا جاتا ہے، عظیم رخصت پر عمل کروایا جاتا ہے، اور وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تعلیم امت کے لیے۔ لیکن انبیاء کی شان چونکہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہے تو وہ اپنے حق میں اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کوتاہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کو یہاں پر کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ ذنب سے۔ یعنی شریعت میں وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا بلکہ اس پر اجر ہوتا ہے، لیکن ان کی شان کو دیکھتے ہوئے۔ اور دوسرا یہاں پر روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کی؟ لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرو، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو میں نے ارادہ کیا کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے کیا کروں؟ ہلاک کروں، لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے مجھے کیا کر دی؟ شکست دے دی۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے دوسرا طریقہ اپنایا، جیسا کہ بہت سے مسلمان بھی جہالت کی بنا پر اس میں کیا مبتلا ہیں، یعنی اس نے بہت سے اعمال ان کو کیا کر دیے؟ مزین کر کے دکھلا دیا۔ اب وہ نہیں میں لگے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کیا ہے؟ مقصود شریعت۔ یعنی بدعات کسی بھی معاشرے میں اسی طرح رائج ہوتی ہے نا کہ وہ عام شخص، اگر ایک شخص کوئی برا کام کر رہا ہے اور اس کو برا سمجھتا بھی ہے تو ممکن ہے کسی وقت وہ اس سے کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ لیکن جو شخص کسی غلط کام کو دین سمجھ کر ہی کر رہا ہے تو وہ تو اور زیادہ ثواب کی امید میں لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ معنی ہے کہ شیطان ان کو مزید کیا کر کے مزین کر کے دکھلاتے ہیں اعمال۔ اب وہ بھی ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کار ثواب سمجھ رہے ہیں، ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں، کار دین سمجھ رہے ہیں۔ ایسے شخص کو پھر توبہ بھی نصیب نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے بدعتی کے جو احکام ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سخت۔ واللہ یعلم متقلبکم و مثواکم، اور تو اس کی ایک تفسیر ہے کہ متقلب یعنی چلنے پھرنے کی، تو متقلب سے مراد عارضی ٹھکانہ، اور مثواکم سے مراد مستقل ٹھکانہ۔ متقلبکم عارضی ٹھکانہ اور مثواکم مستقل ٹھکانہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی وہ تو ہر وقت اس انتظار میں شوق میں ہوتے ہیں کہ کوئی نیا حکم آ جائے۔ لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں اتاری جا رہی کوئی صورت تاکہ ان کے ایمان میں کیا ہو؟ اضافہ۔ جیسے سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، ان کے ایمان کے جو نورانیت ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب اتاری جاتی ہے کوئی محکم صورت۔ محکم سے یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی مستند، مضبوط۔ تو اس کے دو معنی ہیں محکم کے، ایک تو مستحکم، پختہ، اور ایک معنی اس کے کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ نسخ کے مقابلے میں۔ تو اسی سے پھر بعض علماء نے کہا کہ جہاد کے احکام کے حوالے سے جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ محکم۔ اور اس صورت کا بھی بطور خاص جو مضمون ہے وہ جہاد ہی ہے۔ تو جہاد کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ محکم ہیں، یعنی ان کا کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے۔ تو اس دوسری صورت میں یہ مانا اگر محکم بمعنی مستحکم اور مضبوط کے لیے رہے تو پھر تو یہ قرآن کی ہر صورت کے پر یہ اطلاق صادق آئے گا۔ وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اور اس میں ذکر کیا جائے قتال کا، جہاد کا۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے، منافقین۔ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ، کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسا کہ نظر المغشی علیہ من الموت، اس شخص کی دیکھنے کی طرح جس پر موت کیا ہو گئی، طاری ہو گئی۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کی جو ہلاکت ہے نا وہ ان قریب ان کے پاس کیا ہونے والی ہے؟ آنے بھی والی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہلاکت کی جو اسباب ہیں وہ کیا آ چکے ہیں؟ قریب آ چکے ہیں۔ یہ معنی اس کی فَأَوْلَى لَهُمْ طاعۃ وقول معروف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ طاعۃ وقول معروف۔ طاعۃ یعنی فرما برداری ظاہری طور پر، وقول معروف اور بات چیت اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا، یعنی یہ جو ظاہری طور پر فرما برداری ظاہر کرتے تھے نا منافقین، تو وہ جہاد کا حکم آنے سے وہ کیا ہوگی؟ نمایاں ہوگی، عیاں ہوگی۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اذا عزم الامر، یعنی جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے، کسی کام کی تیاری کرے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے وعدوں میں، اپنے دعووں میں اللہ کے ساتھ سچے رہتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، یعنی کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ امید ان سے ہی کی جاتی ہے کہ ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، کہ اگر تم کیا کرو گے؟ اعراض کرو گے، یعنی دین کے احکام سے منہ موڑو گے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں کیا کرو گے؟ فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنی قرابتوں کو کیا کرو گے؟ توڑو گے۔ اپنی قرابتوں کو کیا کرو گے؟ توڑو گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم جاہلیت کے طریقوں میں پڑ جاؤ گے تو تم باہمی قتل و قتال میں پڑ جاؤ گے، اور اپنے رشتوں کی جو احترام ہے وہ بھی تم سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک معنی ہے ان تولیتم، کہ تولا یہ کس کے معنی میں ہو؟ تولیت سلطنت، حکمرانی کے معنی میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری یہ مراد پوری ہو جائے اور تمہیں سلطنت اور حکمرانی مل جائے تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں کیا کرو گے؟ فساد مچاؤ گے، اور رشتوں اور قرابتوں کو کیا کرو گے؟ توڑو گے۔ تو یہاں سے صلہ رحمی کی اہمیت کو اور اس کی تاکید کیا کی جا رہی ہے؟ بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق اور عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی صرف یہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ نہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ
اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ اگر کوئی قطع تعلقی بھی کرے تو پھر بھی اس کے ساتھ کیا کرو، صلہ رحمی کو. لیس الواصل بالمکافی، کہ جیسا اس کے ساتھ معاملے کیا جا رہا ہے ویسے ہی کرے، یہ نہیں. اصل واصل یہ نہیں ہے صلہ رحمی کرنے والا، بلکہ ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ واصلہ. اصل صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب دوسری طرف سے کیا کیا جائے، قطع تعلقی کا معاملہ کیا جائے تو پھر بھی یہ کیا کرے، جوڑے اس کو. ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ واصلہ، یعنی یہ وہ والی طریقہ نہ کرے کہ جیسے محاورہ آتے ہیں جیسی کرنی ویسی بنی، ایسا نہ کرے. یعنی اگر کوئی اس کے ساتھ برا بھی کر رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ کیا کرے، اچھا کرے. تو اس کے دو معنی ہو گئے ان تولیتم. ایک تو کہ اگر تم اعراض کرو گے اس شریعت کی تعلیمات سے، اور دوسرے معنی ہے کہ اگر تمہیں حکومت حاصل ہو جائے. اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور قرابتوں کو توڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا. فاصمهم، اور ان کو کیا کر دیا، بہرا کر دیا. واعمی ابصارهم، اور ان کی آنکھوں کو کیا کر دیا، نابینا کر دیا. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اسی آیت میں، اسی سے علماء نے لکھا کہ کسی معین شخص پر لعنت کرنا یہ کیا نہیں ہے، متعین کر کے کسی شخص پر لعنت کرنا یہ جائز نہیں. ہاں کسی وصف کے ساتھ کیا کی جا سکتی ہے، لعنت کی جا سکتی، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، ٹھیک ہے، دھوکہ دینے والوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر، فساد مچانے والوں پر. کسی معین شخص کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا کیا نہیں ہے، جائز نہیں، جب تک کہ اس کی کفر پر موت یقینی نہ، اور اس کا علم کسی کا نہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر کیا ہو گئے، تالے لگ گئے. یعنی اس کے معنی وہی جو جیسے دوسری آیات میں ختم یا طبع کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ بے شک وہ لوگ ارتدو علی ادبارهم، جو اپنی پشتوں کے بل کیا ہو گئے، پیچھے لوٹ گئے، من بعد ما تبين لهم الهدى، بعد اس کے کہ جب ہدایت ان کے سامنے کیا ہو گئی تھی، واضح ہو گئی تھی. تو اصل میں یہ ہے کہ الشیطان سول لهم، کہ شیطان نے ان کو کیا کر کے دکھائی، مزین کیا ان کے لیے ان کے عمل، اور وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کو لمبی لمبی کیا دلائی، امیدیں دلائی، آرزویں دلائی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ، کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے، للذین کرہوا ما نزل اللہ، جنہوں نے ناپسند کیا اللہ کے نازل کیے ہوئے کو، اللہ کے اتارے ہوئے کو، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم بھی تمہاری اطاعت کریں گے بعض معاملات میں. واللہ یعلم اسرارہم، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ کس کی بات ہو رہی ہے، منافقین کی. یہ یہود سے کہتے تھے، منافقین یہود سے کہتے تھے کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا بھی کیا کیا کریں گے، کہنا مانا کریں گے. جیسے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جیسے سورہ بقرہ میں بھی آتا نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. تو إِنَّا مَعَكُمْ کے ایمان سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا حالت ہوگی جب فرشتے ان کی جانوں کو نکالیں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پر اور ان کی پشتوں پر کیا ہوں گے؟ مارتے ہوں گے، اور یہ سبب، اس سبب سے یہ سزا ان کو ملے گی، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، کہ انہوں نے پیروی کی اس راستے کی جس نے اللہ کو کیا کیا؟ ناراض کیا، وکرہوا رضوانہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو کیا کیا؟ ناپسند کیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فأحبط اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دی۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، تو اب اللہ تعالیٰ فرمانے یہ ان لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے، جو عداوت ہے، جو حسد ہے، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہ نکالیں گے ان کی ناراضگی کو، اضغان یا زغن کی جمع، کینہ، حسد کو، نفرت کو، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان سب کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو دکھلا دیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ کو کیا کر دیتے؟ دکھلا دیتے۔ البتہ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کو پہچانتے ہیں ان کی علامات سے، ان کی نشانیوں سے۔ مطلب یہ کہ ہم اگر چاہیں تو آپ کو ایسا حلیہ بتا دیں کہ آپ ایک ایک منافق کو کیا کر لیں گے؟ پہچان لیں گے، ٹھیک ہے؟ مگر تو یہ حرف لو کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ لو کا استعمال وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ایسا کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حلم ہے، اللہ تعالیٰ کی بردباری جو ہے وہ اس کے غضب پر غالب، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام کیا کر دیے گئے تھے، بتلا دیے گئے تھے، منافقین، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اس کا اظہار نہیں کرتے، اور بعض خاص صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو یہ کیا کیے گئے تھے؟ نام ان کے بتلائے گئے تھے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو پہچان لیں گے فی لحن القول، یعنی بات چیت سے، بات چیت کے انداز سے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے اعمال کو، ٹھیک ہے؟ اسی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے کہ جو بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے نا، جو اپنے دل میں چھپا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری حالت سے اور سبقت لسانی سے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ظاہر کر دیتے ہیں۔ یعنی اکثر یہی آتا ہے کہ جس دل میں جو بات چھپی ہوتی ہے اکثر کسی انسان کی ظاہری حالت سے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ نمایاں ہو جاتی ہے، یا دوران گفتگو سبقت لسانی کے طور پر اس سے کوئی ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے اس کی جو دل کی حالت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہو جاتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جہاد کا ہم نے حکم دیا، ہم اس کے ذریعے سے تمہیں کیا کریں گے؟ آزمائیں گے، تمہارا امتحان کریں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یہاں تک کہ ہم کیا کر دیں؟ ظاہر کر دیں ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، والصابرین، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور اس لیے تاکہ ہم کیا کریں؟ آزمائیں تمہاری باتوں کو، تمہاری اخبارکم، تمہاری حالتوں کو کیا کر لیں؟ تمہاری باتوں کو کیا کر لیں؟ جانچ لیں، ٹھیک ہے؟ تو نعلم یہاں کس کے معنی میں ہے؟ اعلان کر دینے، ظاہر کر دینے کے، نمایاں کر دینے کے معنی میں ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہر چیز کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ اس علم کا اظہار ہے، اس کا ظہور اور وقوع ہے مراد ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم، تو اس سے مراد وہ لوگ منافقین، بنی قریظہ اور بنو نذیر کے جو یہود، ان کے متعلق یہ حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کی راہ سے، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، اور رسول کی انہوں نے مخالفت کی بعد اس کے کہ جب ان کے لیے واضح ہو گئی ہدایت، لن یضروا اللہ شیئا،
تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، ان کے اعمال کو باطل کر دیں گے، ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے. اس کی دو معنی، ایک تو یہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے جو اچھے عمل ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، اور ایک معنی یہ کہ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان سازشوں کو ہم کیا کریں گے، ناکام بنا دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو کیا نہ کرو، باطل نہ کرو. اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جو پیچھے بیان کیے گا نا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اس کے سبب کیا بتلائی گئی، کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہ انہوں نے روکا اور کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں اسی کی وضاحت کی جا رہی، ہفتے اعمال کو یہاں ابطال اعمال کہا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. کس کے ذریعے سے؟ بالکفری، کفر کے ذریعے سے. تو ایک تفسیر تو اس کی ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے اندر بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے لیے مکملات کا درجہ رکھتی ہیں، یا ان کے لیے دوسرے لفظوں میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر. تو دوسری تفسیر یہ کہ اس سے وہ مکملات مراد ہے جو کسی نیک عمل کی تکمیل کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو باقی رکھنے کے لیے. تو یہ ان مکملات کا ذکر ہے کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، کہ شریعت نے جن چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ عمل اس چیز سے باطل ہو جائے گا ان چیزوں سے بچو. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہی بالمنی والاذی، یعنی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی اس کے بعد اس نیکی کا احسان بھی جتلایا، ٹھیک ہے. یا اسی طرح نماز پڑھی یا کوئی نیک عمل کیا تو اس سے مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہیں ہے بلکہ اپنی بڑائی مقصود ہے، ریا، ٹھیک ہے. اور اس کی ہی کو کیا شرک خفی قرار دیا. تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ ولا تبطلوا اعمالکم، کن چیزوں کے ذریعے سے؟ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، ٹھیک ہے، اور احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر، ان چیزوں سے اپنے اعمال کو کیا نہ کرو، باطل نہ کرو. اور تیسری تفسیر اس کی ایک یہ بھی بیان کی جیسا احناف کے ہاں کہ ولا تبطلوا اعمالکم، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کام لازم تو نہیں تھا اس کو شروع کر دیا تو اب درمیان میں اس کو کیا نہ کرو، باطل نہ کرو. جیسا اگر اسی سے علماء نے یہ حکم نکالا کہ اگر کوئی کیا کرے، نفل کسی نے شروع کر دیے اور درمیان میں کسی وجہ سے اس نے اس کو فاسد کر دیا تو احناف کے ہاں اس کی کیا لازم ہو جائے گی؟ قضا لازم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. کہ بالفساد بعد شروع، ولا تبطلوا اعمالکم بالفساد بعد شروع، یعنی شروع کرنے کے بعد کسی عمل کو کیا نہ کرو، فاسد نہ کرو. تو البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی قضا لازم نہیں، تو چونکہ وہ اصلاً بھی اس پر لازم نہیں تھا تو اب فساد کی بات بھی اس پر کیا نہیں ہوگا، لازم نہیں ہوگا. جبکہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اصلاً تو اس پر لازم نہیں تھا لیکن اب اس نے شروع کر دیے تو اس نے گویا اپنے اوپر اس کو کیا کر الزام کر لازم کر لیا. تو اب اگر کسی وجہ سے اس نے اس کو فاسد کیا تو اس کو اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ وفات پا گئے اسی حالت میں کہ وہ کیا تھے؟ کافر تھے. فلن يغفر الله لهم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہرگز مغفرت نہ کریں گے. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہن سے ہے نا، فلا تہنوا،
کہ تم کیا نہ ہو، کمزور مت پڑ جاؤ، ہمت مت ہارو، وتدعو الی السلم، اور صلح کی طرف مت بلاؤ، وانتم الاعلون، نتیجہ کار انجام کار یہ ہوگا کہ بالآخر تم ہی لوگ کیا ہوگے، غالب رہو گے، واللہ معکم، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے ساتھ ہے، وَلَن یَتِرَکُمْ اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کیا نہیں کریں گے، کوئی کمی نہ کریں گے، یعنی ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، یعنی ہمت مت ہارو اور صلح کی طرف مت پکارو، مت بلاؤ۔ اور جبکہ دوسری جگہ پر کیا آتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ لوگ کس کی طرف جھکیں، صلح کی طرف کچھ میلان رکھتے ہیں تو کیا کرو، تم بھی میلان رکھو۔ تو اسی سے تو ان دونوں آیات کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ صلح کی اجازت اس وقت ہے جب اولاً جو دشمن ہے وہ اس کا کیا کریں، مطالبہ کریں، یعنی مسلمان اب ابتدا نہ کریں، ابتدا جو ہے صلح کی وہ دوسری طرف سے ہو، تو پھر صلح کرنے میں کیا نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دونوں آیات میں اس طرح تطبیق دی، جبکہ بعض حضرات نے ان دونوں آیات میں تطبیق اس طرح سے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں حکم اپنی اپنی جگہ ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ابتداً صلح کر لینا بھی جائز ہے، ابتداً صلح کر لینا بھی جائز ہے، لیکن اس وقت جائز ہے کہ جب کہ اس کا سبب کیا ہو، کوئی مصلحت ہو، اس میں کوئی مسلمانوں کا فائدہ ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ فلا تہینوا میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یعنی بزدلی دکھاتے ہوئے، کمزوری دکھاتے ہوئے صلح نہ کرو، ممانعت اس وقت میں، اور اجازت اس وقت ہے، ابتداً بھی کر سکتے ہیں جب وہاں اس میں کوئی مصلحت ہو، مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت اگر صلح میں ہو تو صلح، اور اگر مسلمانوں کی اجتماعی جو مصلحت ہے وہ کس میں ہے، جنگ میں ہے تو جنگ، یعنی مطلب ان تو دوسرے جو قول ہے ان حضرات کا مطلب ہے کہ صلح کا جو سبب ہے وہ مسلمانوں کی مصلحت ہونا چاہیے، بزدلی اور کم ہمتی نہ ہو۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگانی یہ کیا ہے، کھیل تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم کیا کرو گے، ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، یؤتکم اجورکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اجر دیں گے، تمہارا بدلہ دیں گے، ولا یسألکم اموالکم، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مالوں کا مطالبہ نہیں کرتے، تمہارے مالوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا یسألکم اموالکم، حالانکہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کس کا حکم دیا گیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدقات کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے ولا یسألکم اموالکم، اللہ تعالیٰ فرمایا، یعنی یہ تو بظاہر اس کے معارض ہے۔ تو اس کا جواب ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو کہا جا رہا ہے ولا یسألکم اموالکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نفع کے لیے سوال نہیں کرتا، یعنی یہ جو حکم خرچ کرنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ کس کے، تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے، ایک معنی، اور دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ولا یسألکم اموالکم، تم سے تمہارے پورے مالوں کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ مال کی ایک خاص مقدار کا کیا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انتہائی یعنی مجموعی مال کے مقابلے میں کیا آتی ہے، انتہائی کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی سے علماء نے لکھا نا کہ زکوٰۃ کی جو نصاب کی جو مقدار ہے، اس کے اندر فلسفہ اور اس کی حکمت کیا ہے کہ جس چیز میں جتنی زیادہ اس کی محنت لگ رہی ہے انسان کی، تو اتنا ہی اس میں زکوٰۃ کا تناسب کیا ہوگا، کم ہوگا، اور جس میں اس کی محنت کم ہوگی، قدرتی اسباب زیادہ ہوں گے، اس میں زکوٰۃ کی مقدار جو وہ بھی یعنی
مجموعے کے لحاظ سے تو کم ہوگی، یہ اس میں زکوٰۃ کی مقدار زیادہ ہوگی دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے، تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے عشر ہے، بارانی زمین اگر ہو تو اس میں کیا ہے 10واں حصہ، اور اگر خود اس نے کیا کیا ہو تو پھر کیا ہے 5واں حصہ ہے، اور یہی کس میں کارنوں وغیرہ سے جو چیز نکالتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اس کی محنت کا دخل ہوتا ہے۔ اور سونا چاندی ظاہر بات ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس میں کیا کیا گیا 40واں حصہ، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے 40ویں حصے کا مطالبہ کیا گیا۔ تو اس طرح یعنی جس میں اس کی محنت جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے تو ادھر سے جو نصاب کی مقدار ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ معنی ہے وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارے پورے اعمال کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم کسی مشکل میں پڑ جاتے۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا اگر اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرتے اس کا فَيُحْفِكُمْ اور اس سوال کرنے میں انتہائی مبالغہ کرتے، ٹھیک ہے، یعنی تم سے تمہارے مالوں کے بارے میں سوال کرتے فَيُحْفِكُمْ اور اس سوال میں انتہائی مطالبہ ہوتا، شدت ہوتی، تو یہ معنی ہے اس کے تب خلو ویخرج اضغانکم تو تم کیا کر دیتے بخل کرنے لگتے اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے تمہارے چھپے ہوئی نفرت کو، کینے کو، یہ معنی ہے اس کے۔ یعنی یہاں پر اس سے مراد کیا ہے، اضغانکم سے مراد کیا ہے ناپسندیدگی۔ تو اگر پورے مالوں کا تم سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو تم ناپسند کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس ناپسندیدگی کو کیا کر دیتے ظاہر کر دیتے، ٹھیک ہے، یعنی ناگواری یا تو اس کے ظاہر سے ہی معلوم ہو جاتی یا اس کے کیفیات سے، جس طرح ادائیگی اور ٹال مٹول کرنا، اس ٹالنا، یہ اس لیے حدیث مبارکہ میں کہا بھی گیا مطل الغنی جی ظلم، مطل الغنی جی ظلم، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اے وہ لوگو تدعون تمہیں بلایا جاتا ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ تاکہ تم اللہ کی راہ میں کیا کرو خرچ کرو، فمنکم من یبخل تم میں سے بعض تو وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں بخل کرتے ہیں، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی لازم نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو کیا بے نیاز، جیسے واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو جو بھی شخص بخل کر رہا ہے وہ اپنے نفس سے ہی کیا کر رہا ہے بخل کر رہا ہے، یعنی اس کا نقصان اسی کے نفس کو ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء اللہ تعالیٰ تو کیا ہے بے نیاز ہیں، وانتم الفقراء اور تم لوگ کیا ہو حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں تو کس صورت کو بیان کیا جا رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مالوں کو خرچ کرنے کا مطالبہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس سے بھی بڑھ کر وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر اللہ تعالیٰ تم سے اللہ تعالیٰ کو تمہارے اپنے وجود کی بھی ضرورت نہیں ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تم لوگ احکام شریعت سے کیا کر لو گے منہ موڑ لو گے، یستبدل قوما غیرکم تو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے ایک قوم تمہارے علاوہ، یعنی اور لوگوں کو لے آئیں گے، تم نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ اوروں کو لے آئیں گے، مطلب یعنی مال تو بہت بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو خود تمہارے اپنے وجود کے بھی اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے محتاج نہیں، یستبدل قوما غیرکم تو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے ایک دوسری قوم تمہارے علاوہ، ثم لا یکونوا امثالکم پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے، یعنی وہ تمہاری طرح نہ ہونے سے کیا مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے شریعت کی تعلیمات سے روگردانی نہیں کریں گے۔ تو ویسے تو یہ الفاظ عام ہیں، ایک عمومی ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر لوگ شریعت کی تعلیمات سے انحراف کریں گے، منہ موڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ اور قوم کو لے آئے گی جو اس کے دین کی کیا کرے گی حفاظت کرے گی، اس کے احکام پر چلے گی، ٹھیک ہے، جبکہ بعض حضرات نے اس کا مصداق اجمی لوگوں کو قرار دیا کہ جب عرب لوگ اس میں سستی کریں گے تو اجمی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے
دین کی محنت میں آگے لیں. اور یہ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اور حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل فارس اور روم ہے. اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو کہ ہم لوگ دین سے روگردانی شروع کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری جگہ کیا کریں گے، پیدا کریں گے، یہ ہماری جگہ لے لیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ نہیں موڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور ان کی قوم اگر بالفرض دین حق جو ہے وہ ثریا ستارے پر بھی ہو، مطلب ہے کہ شریعت کی تعلیمات کو بالکل ہی بلا دیا گیا، تو یہ لوگ وہاں سے بھی کیا کریں گے؟ تو فارس کے کچھ لوگ وہاں سے بھی اس کو کیا کریں گے؟ وہاں پہنچ کر دین کو حاصل کر کے اس پر کیا کریں گے؟ عمل کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اسی سے جو ہے اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں پھر یہ جو تفسیر ہے ابنائے فارس والی ہے، اس کا مصداق علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے جو متعلقین ہیں ان لوگوں کو کیا قرار دیا. وہ فرماتے ہیں کہ ابنائے فارس میں کوئی بھی جماعت علم و فضل کے اس مرتبے پر نہیں پہنچی جس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب. تو ویسے تو یہ عمومی یعنی اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بہرحال کیا رکھنا ہے، دین قیامت تک کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. تو اگر جو لوگ حاملین دین ہیں وہ کیا کریں گے؟ اس سے انحراف کریں گے، روگردانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی حاجت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ اوروں کو لے آئے جن میں یہ صفات یعنی یہ خصلتیں نہیں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے نہ ہوں گے. تو حاصل یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے وجود کی کیا نہیں ہے، کوئی احتیاج، کوئی حاجت نہیں ہے.